توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، اللہ اس کے رسول کی بات توجہ رکھیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی میں اس لیے قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک سیب اگر مجھے آپ معاف کر دیں، اللہ کو جواب مشکل ہے۔ توجہ رکھیں بات کی طرف، بات مکمل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا میں یہ لڑکی لینے کے لیے اس لیے مجھے منظور، قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا مشکل ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے پروگرام بنایا، نکاح میں لڑکی دے دی۔ جب رات کا وقت ہوا، وہ لڑکی جب اس کے سامنے آئی، وہ تو ولی خوبصورت تھی، عقل والی تھی، جمال والی تھی، کمال والی تھی، اور یہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تو اس باغ والے کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسی کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا تیری کوئی اور بہن تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میری اور بہن نہیں، میں اکیلی ہوں۔ اس نے کہا اس نے جو صفات بتائی تھی وہ تو کہہ رہا تھا وہ گنگی ہے، وہ لولی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے۔ آپ کے اندر تو ایک چیز بھی نہیں ہے، آپ تو حسن والی، آپ جمال والی، آپ عقل والی، آپ کمال والی، آپ مجھے حیران کیے۔ اس نے کہا نہیں میں ایک ہی بیٹی اور اسی کی۔ اس نے رات گزاری، صبح سسر سے ملے۔ اس نے کہا جو باتیں آپ نے کہی تھی وہ تو ایک بھی عورت میں نہیں ہے، جو باتیں آپ نے کی تھی۔ اس نے کہا میں نے اس لیے کہا تھا میری بیٹی منہ سے گنگی ہے، اس نے زندگی میں میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، کسی غیر محرم مرد سے کبھی اس نے بات نہیں کی، اس لیے میں نے کہا میری بیٹی گنگی ہے۔ اور کسی غیر محرم کی بات کانوں سے بھی نہیں سنی، اس لیے میں نے کہا کہ بہری ہے۔ اور اندھی کس لیے؟ کبھی کسی غیر محرم مرد کو اپنی آنکھوں سے زندگی میں نہیں دیکھا، اس لیے آنکھوں سے میں نے کہا اندھی ہے۔ اور پاؤں سے لولی لنگڑی اس لیے کہ اس نے کبھی باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھا۔ اللہ یہ حیا آپ کی میری ماں بہنوں کو عطا فرمائے۔ جب ہمیں خوف ہوگا تو ہمارے گھر میں بھی خوف خدا ہوگا۔ جب مرد کے اندر خوف خدا نہ تو گھر میں کیسے ہے؟ مرد تو گھر سے چلا کرتے ہیں، گھر مردوں سے چلا کرتے ہیں۔ تو جب نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ آپ کو مجھے ایسا خوف عطا فرما دے، میرے نبی کی ساری امت کو اللہ ایسا خوف عطا فرما دے جو ایک سے پر اتنا خوف رکھتا ہے۔ بعد میں اللہ سے دیکھو اس لڑکی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ امام ابو حنیفہ ہے، جو حنفی مسلک کا امام ہے، جس کا مسلک پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں حنفی مسلک ہے، سب سے زیادہ تعداد میں شافعی مسلک، حنبلی مسلک، سارے لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، پر غلبہ حنفی مسلک کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ اس لڑکی سے بیٹا پیدا ہوا جو ابو حنیفہ ہے۔ پھر جب جس کے باپ کے دل میں اللہ کا خدا ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، پھر اس کی اولاد میں بھی خوف خدا ایسا ہوتا ہے انسان پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ یہی بیٹا جو اس لڑکی سے پیدا ہوا اس کا نام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت۔ یہ نعمان آخری بات ایک بندے کے گھر گیا، وہ بیمار تھا، بیمار پرسی کی، بیمار پرسی کرنے کے بعد وہ بندہ موت کی کشمکش میں تھا۔ اس کے گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا، عیادت کے لیے گئے، اس کے موت کا وقت قریب ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فوت ہونے لگے، رات کا وقت چراغ جل رہا تھا، خوف خدا پر یہ اس لڑکی کا بیٹا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس نے وہ بندہ فوت ہو گیا ان کے سامنے، اس نے کہا چلو یہ ویسے مرنے والا ہے، دعا کر کے چلے جائیں گے۔ تو غریب تھا، اس کے گھر میں تھے، رات کا وقت تھا، تو وہ فوت ہو گیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ والوں کو کہا یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو بند کر دو، اس چراغ کو بند کر دو۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس چراغ کو بند کر دو۔ لوگوں نے کہا رات کا وقت ہے، فوت ہو گیا ہے، دفن کا انتظام کرنا ہے، کفن کا انتظام کرنا ہے، لوگ آئیں گے اس کو دیکھیں گے، رات کا وقت ہے، ابھی تو چراغ اور روشنی کا وقت ہے اور آپ کہتے ہیں چراغ کو بند کر دو۔ سنو مسئلہ سمجھو، آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہے، میراث ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑے بڑی میراثیں جو دوسرے حقدار ہوتے ہیں، جب خوف خدا نہیں ہوتا سارا مال مرنے کے بعد خود ہی کھا لیا کہ میں بڑھاؤں، سب کا حق ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس چراغ سے جب ہم بیٹھے تھے
یہ زندہ تھا، یہ اس چراغ کا مالک تھا، اور اس کیونکہ خود مالک تھا اس وجہ سے اس سے روشنی حاصل کرنا ہمارے لیے جائز تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا، اس کا یہ چراغ میراث میں چلا گیا، اب سارے ورثاء اس میں شریک ہو گئے۔ ابو حنیفہ کے دل میں خوف خدا ہے، اس میں سارے وارث ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کے وارث بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اجازت دے گے یا نہیں دیں گے۔ اب ہمارے لیے اس چراغ سے روشنی لینا جائز نہیں ہے، چراغ کو بند کر دو، یہ اب میراث میں چلا گیا، مرنے کے بعد ورثاء کا حق شامل ہے، اس لیے ہم اس سے روشنی حاصل نہیں کر سکتے۔ لوگوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ ماں باپ کو گالی نہیں دے سکتا، وہ علماء کی توہین نہیں کر سکتا، وہ جہاد نہیں چھوڑ سکتا، وہ تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا، وہ داڑھی نہیں کاٹ سکتا، ماں باپ کو گالی نہیں دے سکتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ سے خوف کرتا ہے اللہ اس سے مدد کرتا ہے۔ دنیا نے دیکھا، افغانستان کے طالبان نے صرف اللہ کا خوف رکھتے تھے، دنیا کی طاقت ساری دنیا اس سے سجدہ کیا ہے، اور اللہ نے امریکہ کو طالبان کے قدموں میں سجدہ کروایا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ شیطان پر بھی حاوی ہوتا ہے اور کافر پر بھی غالب ہوتا ہے، وہ شیطان پر بھی غالب ہوتا ہے اور کافر پر بھی غالب ہوتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ شیطان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور بڑے بڑے کافروں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اپنے نبی کو اپنا آخری پیغمبر مانا ہے، ہم اپنے رب سے ڈریں گے۔ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی سے نافرمانی ختم ہو جائے، گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، سب سے پہلے مجھے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنا خوف نصیب فرما کے دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔